کہا کریں تو کہ وہی اس کو کریں، ورنہ ہر آدمی اگر اس کے شٹرز کو چھیڑے گا تو پھر یہ اے سی جو ہیں یہ خراب بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح ایک جگہ پر اگر کیا جاتا ہے وہاں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور باقی جو ہے پھر وہ اس سے محروم رہتے ہیں، اگر یہ پھیل جائے پوری جگہ پر تو پورا ماحول اسے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ ارے بھائی یہ تم نے کیا ظلم ڈھایا، یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ کیا تم نے انکار کر دیا اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں پورا ایک آدمی بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو مان یا نہ مان، لیکن هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے، لا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ اب دیکھیے غور سے، کہیں کسی لات کا، عزا کا، منات کا، کسی بت کا ذکر تھا اس میں؟ تو یہ جو غریب آدمی نے، غریب دوست نے اس سے کہا کہ تم جو مرضی کہو، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اگر آپ غور کریں تو وہ کون ہے جسے اس نے شریک بنایا تھا؟ اس نے مال و اسباب دنیاوی کو اللہ کا شریک بنایا تھا، اس لیے کہ واحد ہستی جس کو فنا نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ سمجھیں کہ ما ظن ان تبید ھذہ ابدا، میرا نہیں گمان کہ کبھی یہ سب کچھ تباہ ہوگا، تو گویا ہم نے اپنے مال و اسباب کو کیا کر دیا؟ اللہ کا ہم پلہ قرار دے دیا، تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو لا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، میرے دوست کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اف ایٹ آل تم نے دیکھا ہی تھا، پایا ہی تھا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو اسے اللہ کا فضل قرار